آج کا ہمارا موضوع ہے دنیا کا سب سے پرانا پیچیدہ اور خطرناک تنازعہ اسرائیل فلسطین کانفلکٹ۔ یہ مسئلہ نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ پوری دنیا میں سیاسی، مذہبی اور انسانی حقوق کے پہلوؤں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ آئے روز اس مسئلے پر خبریں، مظاہرے، جنگیں اور اقوام متحدہ کی قراردادیں سامنے آتی ہیں، لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں ہے، بلکہ حالات وقت کے ساتھ ساتھ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آئیے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی تاریخ کا مکمل، غیر جانبدار اور سادہ جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 1 سے پہلے فلسطین سلطنت عثمانیہ کے زیر کنٹرول تھا۔ یہ ایک مسلم اکثریتی علاقہ تھا جہاں یہودی اور عیسائی اقلیتوں کی حیثیت سے پرامن طور پر آباد تھے۔ فلسطین اس وقت کسی ایک خاص قوم کا نہیں بلکہ مختلف مذاہب کے لوگوں کا خطہ تھا۔ لیکن جیسے ہی پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی اور سلطنت عثمانیہ کا زوال آیا، برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کو آپس میں بانٹ لیا۔ فلسطین برطانیہ کے حصے میں آیا اور 1920 میں برٹش مینڈیٹ کے تحت اسے مکمل طور پر کنٹرول کیا جانے لگا۔ اسی دوران یورپ میں صہیونی تحریک یعنی زائنسٹ موومنٹ زور پکڑنے لگی۔ اس تحریک کا نظریہ یہ تھا کہ یہودی ایک قوم ہے اور انہیں اپنی علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے، ایک ایسا وطن جہاں وہ محفوظ رہ سکیں، خاص طور پر یورپ میں یہودیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کے تناظر میں۔ یہودیوں نے فلسطین کو اپنا تاریخی وطن قرار دیتے ہوئے وہاں ہجرت یعنی مائیگریشن شروع کر دی۔ برطانوی حکومت نے صہیونی تحریک کو سپورٹ کیا اور فلسطین میں یہودیوں کے لیے زمینیں خریدنے اور آبادیاں بنانے کی اجازت دے دی۔ اس کے نتیجے میں 1920 کی دہائی میں مقامی عربوں اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی شروع ہو گئی۔ 1930 کی دہائی میں یہ کشیدگی فسادات، مظاہروں اور مزاحمت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جب دوسری جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار 2 کے دوران ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا تو یورپ میں یہودیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کے بعد یہودیوں کی بڑی تعداد فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگی۔ اس وقت برطانیہ فلسطین کو کنٹرول کر رہا تھا، لیکن وہ اس صورتحال کو سنبھالنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ دوسری جنگ عظیم ورلڈ وار 2 کے بعد صہیونی تنظیموں نے برطانیہ کے خلاف بھی مسلح مزاحمت شروع کر دی تاکہ ایک علیحدہ یہودی ریاست کا قیام ممکن ہو۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے ایک تاریخی پلان پیش کیا۔ اس منصوبے کے مطابق فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ یہودی ریاست یعنی اسرائیل کے لیے اور دوسرا حصہ عرب ریاست یعنی فلسطین کے لیے، جبکہ یروشلم کو ایک بین الاقوامی شہر قرار دے دیا گیا۔ یہودیوں نے اس پلان کو خوشی سے قبول کیا کیونکہ انہیں پہلی بار بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ریاست ملنے والی تھی، لیکن عرب ممالک اور فلسطینیوں نے اس منصوبے کو مسترد کر دیا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ ان کے حق پر ڈاکہ ہے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے آزادی کا اعلان کیا۔ اگلے ہی دن اردن، مصر، شام، لبنان اور عراق نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی، لیکن نتیجہ اسرائیل کے حق میں نکلا۔ اسرائیل نے جنگ جیت لی اور نہ صرف اقوام متحدہ کی طرف سے دیا گیا علاقہ بلکہ اس نے اس سے بھی زیادہ علاقہ اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ تقریباً 7,50,000 فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا، جنہیں النکبہ یعنی دی کیٹاسٹروفی کہا جاتا ہے۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان ایک اور جنگ ہوئی جسے 6 روزہ جنگ کہا جاتا ہے۔ اس میں اسرائیل نے مصر سے غزہ اور سینائی جزیرہ، اردن سے ویسٹ بینک، شام سے گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیا۔ 1979 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان کیمپ ڈیو معاہدہ ہوا جس کے تحت سینائی واپس مصر کو دے دیا گیا۔ اردن نے بھی بعد میں اسرائیل کو تسلیم کر لیا، لیکن مسئلہ فلسطینیوں کا وہیں رہا۔ 2006 میں حماس نے غزہ میں اقتدار سنبھالا۔ اس کے بعد حماس اور اسرائیل کے درمیان کئی بار جنگ ہو چکی ہے، ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ اسرائیل کی شہری آبادی بھی راکٹ حملوں کی زد میں آئی۔ تو دوستو، اب غزہ ایک کھلی جیل بن چکا ہے۔ وہاں بجلی، پانی، ادویات، تعلیم اور روزگار سب کچھ اسرائیل پر پابندیوں کا شکار ہے۔ فلسطینی مہاجرین جو 1948 اور 1968 میں بے گھر ہوئے، ان کی اولادیں بھی آج تک اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکتی۔ 2023 میں ایک اور خونی وار کا آغاز ہوا۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے تنگ آ کر اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ کیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 1200 اسرائیلی شہری مارے گئے اور متعدد کو ہوسٹیج بنا لیا گیا۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ پر شدید بمباری شروع کر دی۔ صرف پہلے ہی چند ہفتوں میں ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے۔
यूनाइटेड नेशंस इंसानी हकूक़ की तंजीमों और आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने हस्पतालों, स्कूलों, पनाहगाहों और आम शहरी आबादी पर भी हमले किए। 2023 के इख्तिताम तक 20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके थे और लाखों बेघर हो चुके थे। 2024 के वस्त तक ये तादाद 35,000 से तजावुज़ कर चुकी थी। उस वक्त से लेकर अब तक तकरीबन 56,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। बेशतर फ़लस्तीनी ख़ानदान अपने घर, कारोबार, स्कूल, मसाजिद और अस्पताल खो चुके हैं। गज़ा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। खुराक, पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत है। बच्चे खौफ में पल रहे हैं और ख़वातीन खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों की लाशें दफन कर रही हैं। इसराइल की इंतहा पसंदी इस कदर बढ़ चुकी है कि वो हर हमले को दिफा का नाम देता है, चाहे वो बच्चों के स्कूल पर बम्स गिराए या अस्पताल को मलबे का ढेर बना दे। बैनुल अक़वामी बिरादरी की खामोशी ने मज़लूम फ़लस्तीनियों को मायूसी में धकेल दिया है। इंटरनेट बंद, मीडिया पर पाबंदियाँ और इंसानी इमदाद की राह में रुकावटें, ये सब कुछ इसराइली हुकूमत की पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी है। वेस्ट बैंक में भी इसराइली बस्तियों का दायरा रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है और फ़लस्तीनियों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं। फ़लस्तीनी कौम एक अज़ियतनाक वक्त से गुजर रही है। उनके बच्चे यतीम हो रहे हैं, माएँ अपने लख्त जिगर को दफना रही हैं और बाप वीराने खंडरात में अपने घर ढूंढ रहे हैं। ये तनाज़ा अब सिर्फ ज़मीन का नहीं बल्कि इंसानियत का मसला बन चुका है। सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल ये है कि दुनिया कब मज़लूमों के साथ खड़ी होगी। फ़लस्तीनी सिर्फ इंसाफ मांगते हैं, सिर्फ इतना कि वो अपने घर जा सकें, अपने बच्चों को तालीम दे सकें और एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन जब तक दुनिया खामोश है, इसराइल की जारहियत और फ़लस्तीनियों की कुर्बानी जारी रहेगी। अब सवाल ये नहीं कि आप किसके साथ हैं, असल सवाल ये है कि क्या आप इंसानियत के साथ हैं। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।